بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا قرآن مجید میں صرف سورہ کاف رکوع نمبر 9 اور سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 میں آیا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا نسب نامہ، مورخین نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ واقعات میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم کے تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا، اس کے ایک رکن یہ بھی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرات اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ نیابت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توریت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرگردی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان تیر میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ارض مقدس میں داخلہ۔ حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر ریحا کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا۔ آخرکار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ توریت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام، پیراہن ہارون اور من کا مرتبان بھی تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لے کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے حضرت یوشع کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور انہی کی ہاتھوں آخرکار ارض مقدس مشرک اور جبار طاقتوں سے پاک ہوئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جمعے کے دن عصر کے بعد جب فتح کا دن آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس فتح کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے، میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک قبیلہ کے سردار کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے آ۔ اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کو جلا دیا۔ حق کی ناسپاسی۔ قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور و سرکشوں انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرزش غالب آئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور و متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے، اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے، نیاز مندی و استغفار کے بجائے سوقیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ کے ارشاد کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزا اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آن پکڑا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو، پھر جہاں چاہو اس میں خوب جی بھر کر کھاتے پھرو، اور دروازے میں عاجزی سے کمر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے بخش دے کہتے ہوئے تو تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیک روشن اختیار کرنے والوں کو ہم مزید مراعات دیں گے۔ آیت میں آیا ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، خدایا ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو اپنی گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ اپنی سرینوں پر چلتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے، یعنی گیوں جو میں قصص القرآن میں ہے کہ حدیث کے اس جملے فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کی صحیح تفسیر وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شہر میں داخل ہوتے وقت سر جھکاتے ہوئے چلنے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سر کو بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے، یعنی جس طرح ایک مغرور انسان اکڑتے ہوئے اور مٹکتے ہوئے سرینوں کو حرکت دے دے کر عجیب انداز سے چلتا ہے،
اسی طرح بنی اسرائیل بھی سرنے کو ابارے ان کے بل مٹکتے ہوئے داخل ہوئے۔ باب حطہ، یہ بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو مشہور و معروف ہے اور اب تک آباد اور زیارت گاہ ہے۔ جو کوئی گناہوں کی استغفار کے لیے اس مسجد میں آتا ہے اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ وہاں کے مجاوروں کی زبانی مشہور ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونا گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ یہ دروازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر کے وقت تیار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں نہ بیت المقدس تھا اور نہ یہ دروازہ۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پچھلے انبیاء وحی اور کشف کے ذریعے اس دروازے کو اس گاؤں کے دروازے کے ساتھ تشبیہ دے کر باب حطہ کا لقب دیا ہو کہ خاصیت میں دونوں مناسب ہے۔ نافرمانی کی سزا۔ پھر جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کی جگہ جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اور دوسرا لفظ بدل دیا۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے باعث آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں ان کے 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتی اور ان کے مساموں کے راستے سے ان میں داخل ہوتی اور روح کی مزاج کو فاسد کر کے خون میں سمت پیدا کر دیتی۔ ان کی رگیں اور جسم کے نرم حصے تباہ کر دیے، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور اس کی زہران کے دل تک پہنچی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ صحیح مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجز ہے اور اس عذاب کا بقایا ہے جو پہلے لوگوں کو دیا گیا۔ پس جب کسی شہر اور ملک میں پڑے اور تم اس میں ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور اگر سنو کہ کسی ملک یا شہر میں وبا پڑی ہوئی ہے تو اس میں مت جاؤ۔ حضرت یوشع بن نون کا وفات۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جس زمانے میں یوشع نے اریحا پر حملہ کیا تھا اس زمانے میں دریائے یرون پر پل نہ تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلزم کو پار کیا تھا اسی طرح اب بھی دریا بیچ سے خشک ہو گیا تھا، اور تمام بنی اسرائیل اتر کر شہر رہا پر بریحو پر حملہ آور ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ تمام ملک فتح کر کے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور نابلس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفنایا۔ یہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیعت بھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28 برس بعد انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔